کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض پروگرام تاحال تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف بورڈ کے اجلاسوں کا اسکیجول جاری کیا گیا ہے۔ 17 مئی تک اجلاس میں پاکستان کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں۔ قرض پروگرام میں تاخیر کے بجٹ سازی کا عمل متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق سٹاف لیول معاہدہ نہ ہونے سے عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ نہیں ہو سکے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مزمل اسلم صاحب ماہر معاشیات ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ مزمل صاحب، آئی ایم ایف سے جو پروگرام جو قرض ملنا تھا وہ اب پھر تاخیر کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ملکی معیشت پر اس کے اثرات پڑتے ہوئے آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ملکی معیشت پہ تو اثرات جو ہے پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کرنے کے لیے حکومت نے عملی طور پہ معیشت کو پہلے بند کر دیا تھا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا درآمدات پہ پابندی لگائی ہوئی تھی اور ترقیاتی اخراجات نہیں کر رہے تھے۔ شرح سود کو جو ہے تاریخ کی 75 سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ لے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جو افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت ناکام رہی آئی ایم ایف کو جو ہے راضی کرنے میں اور اس سے جو ہے اپنی رقم چھڑوانے میں۔ اب سلسلہ یہ ہے میرے بھائی کہ 17 مئی تک آپ نے خود بتا دیا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے کوئی تاریخ نہیں دی پاکستان کی میٹنگ کی۔ یہ جو موجودہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ 30 جون 2023 کو ختم ہو جائے گا، اور اس کے ابھی بھی 3 جائزے باقی ہیں۔ یہ جو ہمارا صرف آخری جائزہ ہے وہ اکتوبر سے باقی ہے، تو یہ گارنٹی ہو گئی ہے ایک طریقے سے اب کہ یہ پروگرام نامکمل ہو گیا ہے، اور حکومت اور آئی ایم ایف میں بہت زیادہ اختلافات ہیں پالیسی سازی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب ہے منفی میں نہیں، کیونکہ ہمیں 3.7 ارب ڈالر قرض لوٹانا ہے 30 جون سے پہلے، اور پھر جولائی سے اگلے سال جون تک ہمیں تقریباً 25 ارب ڈالر کے قریب قرض اتارنا ہے، اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 4.5 ارب ڈالر ہیں۔ دوسری طرف ہماری آمدنی بھی تنزلی کا شکار ہے، ریمیٹنسز ہے، ایکسپورٹس ہیں، ساری چیزیں۔ تو یہ پاکستان ایک حکومت جو ہے ایک بند گلی، تو اب چھوٹا الفاظ ہے، ایک اندھی گہری کھائی کی طرف اس نے پاکستان کو دھکیل دیا ہے، اور ایک طرف ان سے معاملات سنبھل نہیں رہے اور دوسری طرف یہ اپنے ہاتھ سے اقتدار بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ اگر چلے اقتدار کو لے کر جانا چاہتے ہیں آگے تو اس کے لیے کوئی روڈ میپ ہو، کوئی ہمیں اسٹریٹجی بتائیں۔ اسحاق ڈار صاحب بتائیں آ کے اگر آئی ایم ایف نہیں ہو رہا تو ان کے پاس اس کے متبادل انتظامات کیا ہیں، اس پہ ایک گہری چپ لی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو یوں تو ملک نہیں چلتے نا بھائی۔ اب یہ جو آپ نے جو بات کی ہے یہ ڈھکی چھپی نہیں تھی، لیکن اس کو میڈیا نہیں اٹھا رہا، اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں کہ اگر میڈیا اٹھاتا ہے تو یہ حکومت کے لیے مزید چلنا مشکل ہو جائے گا۔ سر اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف بورڈ کے اجلاسوں کا جو شیڈیول جاری کیا گیا ہے 17 مئی تک پاکستان کو ایجنڈے میں شامل ہی نہیں کیا گیا، اور 1 جون کو بجٹ سازی بھی ہے، تو بجٹ سازی کا عمل کس حد تک متاثر ہوگا؟ دیکھیں، بجٹ سازی کا عمل متاثر اس طریقے سے ہوگا کہ اگر آئی ایم ایف سے انہوں نے اپنے بجٹ سازی کی مشاورت نہیں کی تو پھر وہ آئی ایم ایف اس بجٹ کو نہیں مانے گا، اور اگر مشاورت کرتے ہیں تو یہ بجٹ جو بنائیں گے اس سے جو ہے ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ آلریڈی جو ہے 48% مہنگائی ہے، روپے کی قدر گری ہوئی ہے، معیشت بند ہے، بے روزگاری۔ آپ ڈان کا آرٹیکل پڑھیں اخبار کا کہ تقریباً عملی طور پہ 30-40% جو ہے کارخانوں کی اس وقت جو نفری ہے۔ اچھا مزمل صاحب، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حکومت کی جانب سے یہ موقف ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشنز کروانے کے لیے، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ وجہ، تو یہ معاملات آپ کو کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا الیکشنز ہو پائیں گے یا پیسے مل پائیں گے؟ دیکھیں، ابھی حکومت نے ہفتے والے دن ہی یا جمعے والے دن اپنے 9 ماہ کی بجٹ کی کارکردگی کو شائع کیا ہے۔ اس میں حکومت نے بتایا ہے کہ انہوں نے 10,000 ارب روپے اخراجات کیے ہیں پچھلے 9 مہینے میں، اور اس اخراجات اور آمدنی کے گیپ میں انہوں نے 3,100 ارب روپے کا قرض لیا ہے، کیونکہ اخراجات زیادہ تھے اور آمدنی کم تھی۔ تو جب 3,100 ارب روپے کا حکومت قرض لے سکتی ہے تو 3,121 ارب کا بھی لے سکتی تھی۔ تو 21 ارب روپے 10,000 جب حکومت نے 9 ماہ میں اخراجات کر دیے، 3,100 ارب روپے کے خسارہ کر لیا جس کے لیے قرض اٹھایا، تو 21 ارب روپے کی کیا مطلب اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن حکومت کی ترجیحات نہیں ہے، کیونکہ حکومت
اقتدار سے چمڑ کے رہنے کی اس میں ہے، اور IMF نے بھی تردید کرتی ہوئی اس چیز کی کہ ہمارے کسی ایسے حکم کی وجہ سے ہم نے حکومت کو منع نہیں کیا ہوا کہ آپ الیکشن کے فنڈ جاری نہ کریں. یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ IMF اس طریقے سے کبھی بھی بیان نہیں دیتا. تو یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی، جیسے کہتے ہیں، شرمندگی کا باعث ہے. اور ابھی یہ جو پھر IMF نے جمعے والے دن ایک تمام صحافیوں کو جواب دیا، جس کی رپورٹ بھی شائع ہوئی، کہ IMF نے کہا ٹھیک ہے کہ سر، ہمارا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت